عقل کا سوداگر۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں شیخ چلی نامی نوجوان رہتا تھا۔ جب اس کا باپ مر گیا تو وہ یتیم اور بے سہارا ہو گیا۔ اس کا باپ چونکہ ایک غریب شخص تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کے لیے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا۔ باپ کے انتقال کے بعد شیخ چلی بہت فکر مند رہنے لگا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی علم۔ ایک دن اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شہر کے بیچ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور اس کی پیشانی پر ایک بورڈ لگوا دیا جس پر تحریر تھا، اس دکان میں عقل بیچی جاتی ہے۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ وہ بورڈ کو دیکھتے اور کہتے، یہ کیا چیز ہے؟ عقل کی دکان؟ کیا پاگل پن ہے؟ لوگوں کی حیرت اس وقت مزید بڑھ گئی جب شیخ چلی گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے آوازیں لگانے لگا، آ جاؤ آ جاؤ، سستے داموں میں عقل خرید لو۔ ایسے موقع بار بار نہیں آتے، عقل کا سودا ہے۔ سب لوگ ہنستے اور اس کو پاگل سمجھتے۔ کئی دن تک اس کی دکان پر ایک بھی گاہک نہ آیا۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ عقل بازار میں خریدی یا بیچی نہیں جاتی۔ ایک دن ایک مالدار تاجر کے لڑکے کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ کچھ بے وقوف تھا۔ اس نے شیخ چلی کو آواز لگاتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، بھیا عقل کیا سیر ہے؟ میاں، عقل وزن سے نہیں بیچی جاتی۔ تم کتنی رقم کی عقل خریدنا چاہتے ہو؟ شیخ بولے۔ تاجر کے لڑکے نے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا، اتنے کی۔ شیخ چلی نے ایک کاغذ پر لکھا، جب دو لوگوں میں جھگڑا ہوتے دیکھو تو دور ہی رہو۔ جب وہ لڑکا گھر آیا تو باپ کو بتایا کہ وہ 10 روپے میں عقل خرید لایا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ بھلا عقل بھی خریدی جاتی ہے؟ باپ نے ناراض ہو کر کہا۔ تو لڑکا بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ دیکھیے میرے جیب میں ہے۔ لڑکے نے وہ کاغذ جیب سے نکال کر باپ کو دکھایا۔ تاجر نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی اور چلا کر بولا، ارے یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اس کے لیے 10 روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاجر غصے میں بازار گیا اور عقل کی دکان پر جا کر شیخ چلی پر بگڑا، تو دھوکے باز ہے، ٹھگ ہے، میرے بیٹوں کو ٹھگ لیا ہے، 10 روپے واپس کر۔ شیخ چلی بولا، میں نے تمہارے لڑکے کو عقل بیچی ہے، عقل واپس کر کے روپیہ لے لو۔ تاجر نے شیخ چلی کو وہ کاغذ واپس کر دیا جس پر تحریر لکھی تھی۔ شیخ چلی نے کہا، یہ تو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، عقل کہاں ہے جو میں نے بیچی تھی؟ اس بحث کے دوران کافی لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی حمایت کی۔ تاجر نے گھبرا کر کہا، میں عقل کیسے واپس کر دوں؟ شیخ چلی نے تاجر سے کہا، تمہیں یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ تمہارا لڑکا میری بیچی ہوئی عقل کا استعمال نہیں کرے گا، اور جہاں بھی دو لوگ لڑ رہے ہو وہ وہاں موجود رہے گا۔ تاجر نے یہ تحریر لکھ کر شیخ چلی کے حوالے کر دی اور اس سے 10 روپے لے کر چلا گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہاں کے بادشاہ کی 2 رانیاں تھیں جو آپس میں ہمیشہ لڑتی جھگڑتی تھی۔ ان رانیوں کی ایک ایک نوکران تھی، ان دونوں کی آپس میں ٹنی رہتی تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں رانیوں نے اپنی اپنی نوکرانیوں کو بازار سے کدو خریدنے کے لیے بھیجا۔ دونوں نوکرانیاں ایک ہی وقت میں ایک ہی دکان پر پہنچی۔ اتفاق سے دکان میں ایک ہی کدو باقی رہ گیا تھا۔ دونوں نوکرانیاں اس کے لیے آپس میں لڑنے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچی۔ اس وقت تاجر کا بیٹا بھی بازار میں موجود تھا۔ اس کا لڑائی کی جگہ پر پہنچنا ضروری تھا، کیونکہ وہ تاجر شیخ چلی سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس کا بیٹا جھگڑے کی جگہ موجود رہے گا۔ ایک نوکرانی نے تاجر کے بیٹے سے کہا، تو میرا گواہ ہے کہ اس عورت نے مجھے مارا ہے۔
دوسری نے کہا تو میرا گواہ ہے کہ اس نے میرے بال نوچے۔ اس دوران دکاندار دکان چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ دونوں نوکرانیوں نے اپنی اپنی رانیوں سے ایک دوسرے کے خلاف خوب نمک مرچ لگا کر شکایت کی۔ رانیوں نے بادشاہ کے پاس جا کر دہائی دی اور دونوں نے ہی تاجر کے بیٹے کو اپنا اپنا گواہ نامزد کر دیا۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو دربار میں طلب کیا۔ ہر ایک رانی نے اس کے پاس پیغام بھجوایا کہ اگر میرے حق میں گواہی نہیں دی تو تیرا سر کٹوا دوں گی۔ تاجر اور اس کا بیٹا گھبرا گئے۔ ایک ہی آدمی دو مخالف لوگوں کے حق میں کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ بیٹے کے سر پر موت منڈلانے لگی۔ اچانک تاجر کو عقل کے سوداگر کی یاد آ گئی۔ وہ شیخ چلی کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کہہ دیا۔ شیخ چلی نے جواب دیا، میں تمہارے بیٹے کی مدد کر سکتا ہوں مگر اس کے لیے 500 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ تاجر نے فوراً 500 روپے گن کر شیخ چلی کے حوالے کر دیے۔ شیخ چلی نے بتایا، جب تمہارا بیٹا محل میں جائے تو پاگل بن جائے، اس طرح وہ بچ سکتا ہے۔ اگلے دن جب لڑکا محل میں لایا گیا تو وہ پاگل بن کر گیا اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ چلایا، یہ کس پاگل کو گواہ بنا کر لائے ہو؟ نکالو اسے یہاں سے۔ تاجر اور اس کے بیٹے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر چند دن بعد اسے ایک نئی فکر آنے گیرا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ تاجر کے بیٹے نے پاگل پن کا ڈونک رچایا تھا تو وہ اس کا سر اڑا دے گا۔ اس نے بیٹے سے کہا، بہتر ہے کہ بادشاہ کے سامنے سچی بات کہہ دو تاکہ تمہاری جان سلامت رہے۔ بیٹا ایک ایسے وقت میں دربار میں پہنچنا جب بادشاہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ بیٹے نے ڈرتے ڈرتے نہایت عاجزی کے ساتھ ساری رودات سنا دی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ اس عقل کے سوداگر سے ملنا چاہتا ہوں، اسے میرے پاس بھیج دو۔ شیخ چلی کو جب پتہ چلا تو وہ ڈرتے ڈرتے محل میں آیا۔ اسے دیکھ کر بادشاہ زور سے ہنسا اور بولا، شیخ چلی تو عقل کا سوداگر ہے، تھوڑی عقل مجھے بھی بیچ دے۔ بادشاہ کی بات سن کر شیخ چلی کی ہی کچھ ہمت بندی اور اس نے کہا، سرکار اگر ایک بادشاہ کو عقل بھیجوں گا تو اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہوگی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شیخ چلی کو اسی وقت رقم ادا کی جائے۔ شیخ چلی نے کہا، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس پر غور کرے، کام کرنے میں جلدی نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد وزیر نے ایک حکیم سے دوا بنوا کر اس کا پیالہ بادشاہ کو پیش کیا اور کہا اسے جلدی سے گرم گرم پی لے۔ بادشاہ کو شیخ چلی کے الفاظ یاد آ گئے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کر لے، کام کرنے میں جلدی نہ کرے۔ بادشاہ نے وزیر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وزیر گھبرا گیا، اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ بادشاہ کی تیز نظروں کی تاب نہ لا کر وزیر اس کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، حضور آپ کا شبہ درست ہے، دوا میں زہر ملا ہوا ہے، میں نے ایسا چھوٹی رانی کے حکم سے کیا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چھوٹی بیگم، وزیر اور حکیم کو اس کے دوا کے 4 گھونٹ پلا دیے جائے۔ وہ بہت گڑ گڑائے، منت سے ماجت کی مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ دوا پی کر تینوں اسی جگہ مر گئے۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کر دیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔